Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خورشید انجم لاہور سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا وضو کے بعد کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی کہ اگر وضو کرنے کے بعد کپڑے بدل لیے تو پھر نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا، کیا حکم شرع ہے؟ پلیز رہنمائی کر دیں۔ بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کو توڑ دینے والی 10 چیزیں ہیں، انہیں آپ ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ کو اس مسئلہ کے حوالے سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، آپ کا وضو درست نہیں ہوگا، تو پھر آپ کی نماز ہی صحیح طرح سے ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں ان مسائل کو یاد رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہو بھی جائیں تب بھی وضو باقی رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے صرف 10 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے پیشاب، پاخانہ، ودی۔ اب ودی کہتے ہیں کہ جو بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، لیسدار چپکتا ہوا پانی ان کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور اسی طرح دوسری چیز مزی ہوتی ہے کہ جو شہوت کے وقت شرمگاہ کے سرے پر لیسدار چپکتا ہوا پانی نمودار ہوتا ہے، تو اسے مزی کہتے ہیں، اور منی کے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، وضو ہو تو وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتی ہوئی نجاست نکلے، یعنی کہ خون وغیرہ، تو اس سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے کھانے پینے یا پھر اسی طرح کڑوے پانی کی منہ بھر کر قے آ جائے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی کہ منہ بھر کر قے سے مراد یہ ہے کہ ایسی قے کہ جسے آسانی سے منہ میں روکا نہ جا سکے، منہ بھر کر قے آنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منہ سے خون نکلنا، اب اگر خون تھوک پر غالب آ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون کی مقدار کم ہو اور تھوک زیادہ ہو تو پھر وضو باقی رہے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر تھوک سرخ ہو جائے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ خون غالب آ گیا ہے، اور اگر تھوک زرد ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ خون مغلوب ہے، یعنی کہ تھوک زیادہ ہے، تو پھر اس وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ غفلت والی نیند سونے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیند میں ہوش و حواس قائم نہ رہ سکیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 پر ہے بے ہوشی کی وجہ سے وضو قائم نہیں رہتا۔ 7ویں جو چیز ہے وہ ہے جنون، جنون کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8 پر ہے نشہ، نشے کی وجہ سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے بالغ شخص کا رکوع و سجود والی نماز میں جاگتے ہوئے جان بوجھ کر کہا لگانا، یعنی کہ کھل کھلا کر ہنس دینا، اس سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ جب وضو فاسد ہوگا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 10 پر ہے عضو تناسل کا مرد یا عورت کی شرمگاہ کے ساتھ انتشار کی حالت میں بلا حائل ٹچ کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ وہ 10 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو برقرار نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ بعض لوگوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد کپڑے چینج کر لیے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض علاقوں میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ اگر عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اس سے بھی وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کم علمی والی باتیں ہیں، ان چیزوں سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سوال بھی کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ننگا ہو کر غسل کرتا ہے تو اس سے اس کا وضو ہوگا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھ لیں، اگر اس شخص نے غسل کے دوران اعضائے وضو، یعنی کہ جو وضو کے فرائض ہیں وہ فرض ادا کر لیے، ان اعضاء کو دھو لیا، یعنی کہ چہرہ، ہاتھ، بازو اور پاؤں اس نے دھو لیے، تو اس سے بھی اس کا وضو ہو جائے گا، اور پھر اسی وضو کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی عبادت کرنا چاہے وہ آسانی کے ساتھ اسی وضو کے ساتھ کر سکتا ہے۔
تو سامعین مکرم، یہ 10 چیزیں ہیں کہ جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جو غلط فہمیاں یا مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے لوگوں میں، اس کا وضو توڑنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امید ہے بات کلیئرلی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اب بھی اس حوالے سے کوئی کنفیوژن باقی ہے تو آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے۔